جہاد کے آداب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کی نیت سے جہاد کرنا۔ جہاد کے لیے نکلنے سے پہلے تمام گناہوں سے توبہ کر لینا۔ جہاد سے پہلے نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو جانا۔ جہاد کے لیے نکلنے سے پہلے والدین کی اجازت لے لینا۔ جہاد میں نکلنے سے پہلے قرضہ ادا کر دینا۔ جہاد کے لیے بقدر استطاعت اسباب تیار کر لینا۔ طاقتور اور سخت گیر مجاہدین کا انتخاب کرنا۔ مجاہدین کے لیے سامان فراہم کرنا اور ان کے اہل و عیال کی خبرگیری کرنا۔ امیر کا لشکر کو نصیحت کرنا، ان کو اطاعت کی اور معصیت سے بچنے کی تعلیم دینا اور جہاد کے متعلق احکام بتلانا۔ امیر لشکر اور دیگر مجاہدین کو رخصت کرنا اور یہ دعا پڑھنا: استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ مجاہدین کا آداب سفر کی رعایت کرنا، معصیت کے علاوہ کاموں میں امیر کی اطاعت کرنا، سچے دل سے شہادت کی تمنا کرنا، ممکن ہو تو حدیث میں مذکور تعداد کے مطابق لشکر بنانا، لشکر کے زیادہ ہونے پر نہ اترانا، امیر کا اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا، اہم امور اور ذمہ داریاں لوگوں کے درمیان تقسیم کر دینا، دشمنوں کے لشکر میں کسی کو جاسوس بنا کر بھیجنا، دشمنوں سے مٹھ بھیڑ کی تمنا نہ کرنا، دشمن کے سامنے قوت کا اظہار کرنا اور کمزوری نہ دکھلانا، دشمن کے سامنے اکڑ کر چلنا، جہاد سے پہلے دعا کرنا، دشمنوں کو بالترتیب 3 چیزوں یعنی اسلام، جزیہ، جنگ میں سے کسی ایک چیز کی طرف بلانا۔ جنگ کی ابتدا دن کے شروع میں یا زوال کے وقت کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور توکل کرنا اور اسی سے مدد کی امید رکھنا۔ مدد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت سمجھنا۔ جہاد کے موقع پر بھی بکثرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ جہاد میں جمے رہنا اور پیٹھ نہ پھیرنا۔ بوقت جنگ میدان چھوڑ کر نہ بھاگنا۔ جنگ کے موقع پر بلا وجہ آواز بلند نہ کرنا۔ پناہ دینے والے کے پناہ کی رعایت کرنا، چاہے پناہ دینے والی عورت ہو۔ وعدہ پورا کرنا اور دھوکہ نہ دینا۔ دشمن کو شکست دینے کے لیے سازشیں کرنا جائز ہے۔ فتح کے بعد صلاۃ شکر ادا کرنا۔ کسی قاصد کو بھیج کر مقیم مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری دینا۔ اس دور میں ذرائع ابلاغ اس کے قائم مقام ہیں۔ مقتولین کا مصلح نہ کرنا۔ مصلح یعنی ناک، کان وغیرہ کاٹنا۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرنا۔ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قیدیوں میں ماں اور بچے، اسی طرح چھوٹے ذی رحم محرم کے درمیان جدائی نہ کرنا۔ مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا۔ مال غنیمت کو تقسیم ہونے سے پہلے استعمال نہ کرنا۔ ہاں، البتہ کھانے پینے اور ضرورت کی چیزیں بقدر حاجت دارالاسلام آنے سے پہلے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ مفتوحہ علاقے میں کچھ دن قیام کرنا۔ مفتوحہ علاقے میں فساد نہ مچانا۔ واپسی پر مقیم مسلمانوں کا مجاہدین کے استقبال کے لیے باہر نکلنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔